کہ وہی ہے، لیکن جو سود کی تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، یہ سود نہیں کہلائے گا. جزاک اللہ. جی حضور آپ کچھ فرمائیں. جی حضرت نبی ارشاد فرمایا کہ گاہک آیا اس دن اور اس دن میں 2 ریٹ اس کو مل گئے، وہ کوئی سودا نہیں کیا، وہ چلا گیا. آپ نے عرض کی کہ وہ سودا اس کا اب نئے سرے سے ہوگا، لیکن دوسرے دن بھی مارکیٹ انہی ریٹس کی ہے اور اس نے بتایا نہیں، اس نے دکھا دیا سودا. تو اس طرح کرنا کیسا؟ تو یہ ہے کہ عام طور پر جیسے قسطوں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پر ان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زائد آپشن دے کے مال دے کے ڈیلیوری کر کے بھیج دیتے ہیں. چونکہ ایجاب و قبول پایا گیا، مال بھی موجود تھا، بے ہو گئی، سودا ہو گیا، ڈن ہو گیا شرعی اعتبار سے، لیکن جو اس کا پرائز ہے اس میں کنفیوژن باقی رہی. پرائز میں کنفیوژن کا باقی رہنا بے کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، اور شرعی اعتبار سے ایسے بے کو بے فاسد کہتے ہیں. تو ایسے سودے کو توڑنا واجب ہے، شریعت یہ کہتی ہے توڑ کر صحیح طریقے سے کیا جائے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صرف پوچھ کر چلا گیا، نہ ڈن کیا، نہ مال اٹھایا، مطلب ڈن ہی نہیں کیا اس نے. جب تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. اگر دوسری صورت ہے بغیر طے کیے چلا گیا، وہ یہ بسا اوقات جو ادھار اور کریڈٹ کے سودے ہوتے ہیں ان میں کریڈٹ میں بھی آپشن ہوتا ہے. مثلا مہینے کا یہ کریڈٹ ہے، 6 مہینے کا یہ، سال کا یہ طے ہو گیا کریڈٹ پر ہے، لیکن کتنے پر ہے یہ بھی ایک خرابی ہے بے کی. تو ایسی کریڈٹ بھی نہ ہو جس میں جو اس کی مدت ہے اس میں آپشنز ہوں. نہیں، جو بھی ادھار ہے اس کی مدت فکس ہونی چاہیے، بھائی اتنے عرصے میں آپ نے دینا ہے. تو اب آپ کو مثال ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ ڈیل ہو گئی، مطلب ڈیل نہیں ہوئی، لیکن دوسرے دن آ کے اس نے وہی چیز کو کنٹینیو کر دیا. ڈیل ہی نہیں ہوئی تو آزاد نہیں. تب دوسرے دن اگر وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں پچھلے ریٹ پر تو پھر حرج نہیں ہے نا. ڈیل اس نے نہ کی، چلا گیا وہ. اب دوسرے دن وہ آیا، اس نے کہا وہ جو کل آپ نے کہا تھا 50 روپے کیش 52 روپے ادھار، تو ایسا کرے 52 روپے میں بل بنا دیں. اصل میں سوچنے سمجھنے کا موقع تو ہر شخص کو مطلب کہ اس کا اختیار ہے، اس کو ملے. ریٹ پوچھ کر ہر بندہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے دن وہ آیا تو ٹھیک ہے، کوئی اگر وہ بیچنے والا راضی ہے تو وہ پھر اوکے ہے. بلکہ شریعت مطہرہ میں ایک اور نظام موجود ہے. جی حضور. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھولے والے ثابت تھے اور دھوکہ کھا جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اب جب خرید و فروخت کرو تو سامنے والوں کو یہ کہو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا. ٹھیک ہے. تو شریعت میں اس چیز کا نام ہے خیار شرط. کئی قسمیں خیار کی، ایک ہے خیار شرط کہ آپ سودا ڈن کر لیں، قیمت بھی فکس ہو گئی، ادھار ہے تو ادھار بھی فکس ہو گئی، لیکن آپ کو 3 دن کا اختیار ہے کہ اس چیز کو میں لے کر جاؤں گا، دیکھوں گا. خیار شرط کہتے ہیں. 3 دن سے زیادہ خیر جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک آپشن ہے. تجارت کی بات ہے تو یہ ایک اصطلاح بھی ہمیں سیکھنے کو ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے پاس حضور، آپ پچھلے سلسلے میں تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو ان دونوں اسلامی بھائیوں کا تعارف کروایا تھا. چاول مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے، ایک اسلام میں ہول سیلر ہیں، دوسرے ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایکسپورٹ کے رائس کا کام بھی کرتے ہیں. آپ آج حضرت کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں؟ جی، میرا سوال تھوڑا سا آپ کے لیے بھی شاید نیا ہو یا ہو سکتا ہے پرانا ہو، لیکن یہ عموماً مارکیٹوں میں ایک طرح سے آج کل فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے مارکیٹ میں 50 روپے. اب بعض اوقات وہ چیز مارکیٹ میں 40 روپے میں 42 روپے میں وہ مال گردش کر رہا ہوتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کچھ اس قسم کے چیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سندھ سے یا پنجاب سے جہاں سے مال یہ آتا ہے وہاں سے یہ ادھار میں خریدتے ہیں. 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے ادھار میں خریدتے ہیں، اور ان کو ان ادھار کا مال جو ہے یہاں پہ سستے داموں میں نقد میں بیچ کے چلے جاتے ہیں. اور مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ادھار میں جو رقم ہوتی ہے وہ ہڑپ کر جانا. یہ بھی ہو رہا ہے. صحیح. اور ایسے مطلب واقعات سننے کو آ رہے ہیں کہ فلاں جو تھا اس نے فلاں کے اتنے پیسے کھا لیے فلاں کے. اب وہ ظاہر ہے مارکیٹ میں ہی مال بیچتا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اس طرح کے سودے خریدتے ہیں. تو یہ 50 والی چیز جو ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ 40 روپے میں. اب وہ سودا خریدنا، ایک سوال تو یہ کہ کیسا، جبکہ کنفرم پتا ہے کہ یہ چیٹر آدمی ہے اور پہلے اس قسم کے واقعات کر چکا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس چیٹر نے جس کو بیچا اب وہ بھی ظاہر آگے بیچے گا، گھر پہ تو رکھے گا نہیں. اب اس کے ذریعے سے مال آ رہا ہے تو وہاں سے بھی کچھ مارکیٹ سے ہٹ کر کچھ ریٹس ملتے ہیں. تو اب اس میں بھی 2 صورتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
صحیح. یعنی کہ مال موجود ہے, مارکیٹ 50 کی ہے لیکن کوئی خریدار اس وقت نہیں ہے, مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے, تو میں اس 50 والے مال کو 47 روپے میں, 46 روپے میں, 45 روپے میں کم ریٹ میں کر کے بیچ دیتا ہوں کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میرا کام ہو جائے گا, یہ بک جائے. لیکن یہ ایک 2 3 4 روپے کا جو ایک نارمل جو فرق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے